اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127، 128 اور 129۔ وَإِذْ اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، یرفع جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا یہ دعا کرتے ہوئے، ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا آپ ہم سے قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین اور ہمیں بنا دے ہم دونوں کو مسلمین فرما بردار لکا آپ کے لیے، من ذریتنا اور ہماری اولاد سے ہماری نسل سے، امت ایک جماعت مسلمۃ لکا جو فرما بردار ہو آپ کے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمیں بتلا دے ہمارے مناسک احکام حج احکام شریعت، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر توجہ رحمت فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ بڑا توجہ کرنے والے اور مہربان ہیں، ربنا اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اور ان میں ایک پیغمبر بھیج دیجئے، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تمہاری آیتیں آپ کی آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے کتاب کی، وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کر دے، انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ زبردست عزیز غالب ہیں اور حکیم حکمت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تعمیر کے وقت جو ہے جو آدمی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی عموماً کچھ گنگنا رہا ہوتا ہے، تو یہ تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں حضرات کی یہ دعائیں تھیں۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے پتھر اٹھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ابراہیم علیہ السلام جو ہے پتھر رکھ رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہوئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور فرماتے ہیں جو تقبل کا مطلب یہ کہ بتکلف قبول کیجئے، اس کا اپنا معنی یہ ہے، کیا مطلب جو قبول کرنے کے لائق نہ ہو اور کہے چشم پوشی کر کے چلو میں نے قبول کر دیا، کیا معنی اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں، یا اللہ یہ عمل کر رہے ہیں آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے قبول کیجئے، ہمارا عمل کمزور ہے، آپ بہت کریم ذات آپ ہم سے قبول کیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے عمل پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں یہ ضرور قبول ہوگا، اللہ سے امید بے شک بہت ہو، امید اعلیٰ ہو، یقین اعلیٰ ہو، لیکن عمل کی اپنے کمزوری کی وجہ سے عمل کو بھی کمزور سمجھے اور کہے یا اللہ آپ ہی قبول کیجئے اپنے رحمت سے اپنے کرم سے، یہ مراد ہے۔ انک انت السمیع العلیم یا اللہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، آپ ہماری دعا سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کی نیت آپ جان رہے ہیں، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم بنا رہے ہیں، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری دعائیں آپ سن رہے ہیں، آپ سن لیجئے اور قبول کیجئے، اور آپ ہمارے دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، ربنا اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار بنا دیجئے۔ مسلمین کا مطلب یہ ہے موحدینہ، تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موحدین لکا مخلصین لکا،
آپ ہی کی توحید بیان کرنے والے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، آپ ہی کو ماننے والے۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ لیا، اسلم، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے، فرمایا اسلمت لرب العالمین۔ آگے وہ اس کا ذکر، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، یعنی مال جان اور ساری مرضی آپ کے حوالے کر دی، میں اپنے جان میں اپنی مرضی نہیں چلاؤں، تو ہم کو اپنے مرضی کے تابع فرما دیجیے، یہ مراد ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اگر انسان اس کو دعا کو سمجھے۔ اصل بات یہ کہ دعا کو سمجھنا ہے، سمجھ کے دعا کرنا ہے۔ ایک تو ہے دعا پڑھنا، ہم دعا پڑھتے ہیں، عربی کی دعا قبول ہے، اس دعا کو ایک نہیں دعا پڑھنا ہے، جیسے طوطی جو ہے بولتا ہے۔ ایک سمجھنا ہے، سمجھ کے آپ دعا کریں گے تو دل بھی شامل ہوتا ہے، دماغ بھی آپ کے شامل ہوتا ہے، اور آپ کی توجہ بھی اللہ کی طرف ہے، تو اللہ ایسے دل کی دعا سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں جو دعا کے وقت بیدار ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کے فرما بردار بنا دے، یا اللہ اپنے مرضی کے تابع کر دے، یہ مراد۔ دوسری مراد یہ ہے قائمین باحکام شریعت، یا اللہ شریعت کے احکام پر ہمیں توفیق نصیب، قائم کڑے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، یا اللہ ہمیں دونوں کو فرما بردار بنائیں۔ ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں بھی۔ انسان اپنی اولاد کی کیا فکر کرے، دنیاوی معاش کی، وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی تھی، یا اللہ ان کو ہر طرح کے جو ہے من الثمرات رزق عطا فرما، لیکن صرف دنیاوی نہیں میرے بھائی، اس کے بعد یہ بھی مانگ رہے ہیں نا کہ میرے اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے، اس کی زیادہ فکر ہے میرے بھائی۔ ہمارے نسل کو، ہماری اولاد کو، صرف نہیں اپنے بچوں کے بچے اور پوری نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے، میرے اور میرے بیٹے کے اولاد میں سے، تو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اسحاق علیہ السلام بھی تھے نا، ان کے لیے بھی دعا شامل ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کام میں جو شریک تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے، براہ راست ان کے لیے دعا ہو گئی، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ آپ بنا دے۔ اور فرماتے ہیں، یہ تفسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک متعصب انگریز نے، یہودی نے اپنی جو ہے یہ بات کا اقرار کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد تو اسماعیل علیہ السلام نے رکھی، یعنی یہ امت مسلمہ کے جو آخری نبی ہوں گے، آخری جو نبی ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اگرچہ وہ اس کا انکار کرنا چاہتے تھے کہ ذبیح اللہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہے، اور اپنی طرف یہ بات کھینچ رہے تھے کہ یہ دعا ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، اور جو ہے ہمارے اندر جو آخری نبی آئیں گے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی اور یہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تورات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ عہد جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، برنامہ اس کا نام تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بلند پایہ حواری صحابی تھے۔ ان کی انجیل کو مسیحوں نے کیا کر دیا، اپنے مسلک کے خلاف ناموافق پا کر اس کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا۔ اس کے انجیل کے نسخے انگریزی، عربی، اردو تمام زبانوں میں موجود ہے۔ اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ عہد الہی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، نہ کہ اسحاق علیہ السلام، کہ نبی آخری زمان اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں اللہ بھیجی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی۔ من ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک جماعت مسلمۃ لک جو آپ کو ماننے والی ہے، وارنا مناسکنا، اور یا اللہ ہمیں اپنے مناسک سکھائیں۔ علم کی دعا ہے میرے بھائی، دعا جیسے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے، سب کے لیے علم کی دعا کرنی ہے۔ وتب علینا، اور ہمارے پر توجہ رحمت فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ تواب بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، توبہ قبول کرنے والے بھی اور مہربان ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا، اور بھیج فیہم انہی میں سے، رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، فیہم ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ 4 کام وہ کریں۔ توجہ، پہلے کام یہ ہے کہ آپ کی آیت تلاوت کر کے ان کو جو ہے سکھلائے، آیت تلاوت ان کے سامنے تلاوت کریں،
اس کا جو ہے قرات کا جو علم ہے قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ اس میں آ گیا نمبر 1۔ نمبر 2 دوسری ذمہ داری کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی قرآن پاک کی تشریح تفسیر بتائے اپنی امت کو، یہ نمبر 2 تفسیر، علم تفسیر آ گیا۔ پہلے علم قرات آ گیا، قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا۔ نمبر 2 علم تفسیر آ گیا۔ والحکمت، اور اس کے مسائل بتائیں، اس میں دانائی کی باتیں بتائیں جس پر وہ عمل کر سکیں۔ اب علم تفسیر آپ نے اس سے سمجھ لیا، لیکن اب اس کو عمل میں لانے کے لیے جو علم ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل والا علم، علم فقہ اس کو کہتے ہیں، علم حدیث اور علم فقہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو جو ہے اچھے اخلاق کی فکر کرے، یعنی اچھے اخلاق پر جو ہے پیرو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ سارے اعمال تزکیہ، یہ جو ہے اس کو علم تصوف سے بھی تعبیر کرتے ہیں، علم الاخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ انسان اللہ کے منشا کے مطابق عبادت کرے۔ ایک تو عبادت، نماز سیکھ لی، اب نماز میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں۔ اگر رکوع صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اگر سجدہ صحیح تو رکوع صحیح نہیں ہے۔ تو جب اس عمل پہ مکمل پیرو کرنے کے اور ان کو اس عمل کے ذریعے ان کے گناہوں کو صاف کرنے پر لانے کی کوشش کرنا، یہ وہ یزکیہم کا مطلب ہے کہ جو دین دیا اس پر محنت کرا کے ان کو جو ہے سمجھائے اور ان کو اس پر عمل پیرا کرے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے، ان کی برائیاں دور ہو جائے اور جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کے علم الاخلاق، تزکیے کا باب یہ بہت اہم ہے۔ اس سے ہم تقریباً لوگ بہت جو ہے دور چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے ان کو وہ طریقہ بتایا ہے، ہاں جی، خشوع خضوع کے ساتھ کس طرح تلاوت کریں اور کس طرح دین پر چلیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ اور علم الاخلاق کیا ہے کہ آپس میں اتحاد، محبت، یعنی بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر، بخل، اس سے دل کو صاف کرنا۔ تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ جل شان ذات عالی نے سورۃ ہود میں فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلِمَنْ تَابَعَ مَعَكَ، اے میرے محبوب نبی، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اپنے آپ کو بھی سیدھا کر، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا، جنہوں نے یعنی جو آپ کے صحابہ ہیں، کلمہ پڑھا آپ کے ساتھ، آپ کے دوست ہیں، ان کو بھی اس کے مطابق آپ بنا دے، اس کے مطابق رکھ جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، جو اللہ کا منشا ہے، یعنی آپس میں اتحاد، محبت کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات، کہ تمام مسلمان مومنین بائی بائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے اللہ کے بندے بن جاؤ اور بائی بائی بن کر بن جاؤ۔ لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ جو ہے پیٹھ پیرو ایک دوسرے کے لیے، آپس میں بائی بائی بن جاؤ۔ پوری امت جو ایک دوسرے پہ، اللہ معاف کرے، مذہبی طبقہ ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کو صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور آپس میں اتحاد تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے آپس کا تعلق اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس آیت میں اللہ نے دونوں بیان فرمائے۔ اللہ سے تعلق یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی طلب ہے، اور رکوع سجدہ کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ سجدے کے آثار ہیں صحابہ کرام۔ اور آپس میں کیا ہے؟ اشداء رحماء بینہم، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اندازہ کریں امت میں یہ نقشہ ہے، آپ دیکھیں، امت کو دیکھیں، ان آیت کو دیکھیں، یہ آیت کن پر صادق ہوتا ہے؟ اب رونے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جتنا روئے اتنا کم ہے۔ ہم نے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیا ہے، چوریاں لی ہیں، چوریاں۔ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، سارے کافر ہیں۔ بھائی صحابہ کرام رضوان اجمعین کونوا عباد اللہ اخوانا، کیا فرمایا کہ جو ہدایت طلب کرتا ہے، دین چاہتا ہے اور اللہ اس کے رسول اور حق راستے پر چلنا چاہتا ہے، حضور کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں، میرے صحابہ، وہ ناجی، وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ امت کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے سب سے پہلے قیامت کے دن ہم تو بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہاں جنت تو ہوگی اور ہم سیدھی جنت چلیں گے۔ بھائی آپ نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مذاہب اربع، 4 مذاہب والے آپس میں کتنی محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کا مسلک، ان کے جو ہے استدلال اجتہاد ان سے الگ ہے۔ وہ رفعین کرتے ہیں نماز میں، وہ امین بالجہر کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے پاس جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو امین بالجہر نہیں کرتے، کہتے ہیں کرامت لہذا القبر، اس قبر کے اکرام کی وجہ سے میں نے، ان کو پتا تھا کہ یہ ان مسائل میں کفر شرک نہیں ہے، کفر اسلام کی بات نہیں ہے، بس یہ کہ میں کہتا ہوں کہ رفع دین افضل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث پر عمل کرتے ہیں جس میں رفع دین کا ترک ہے، سمجھ آئی؟ اور جو آمین کچھ آہستہ پڑھتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہ جو میرے استادوں کے استاد ہیں ان کے اکرام کی وجہ سے میں نے وہ کام نہیں کرنا۔ یہ ترجیحات ہیں، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا اور کیا بنا دیا۔ اور میں کہتا ہوں بھائی جو میرے پیچھے چلے گا نا وہ سیدھا جنت جائے گا، جیسے میں نے جنت کا ٹھیکہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اس لیے خدا کے لیے یہ افتراق چھوڑ دو، سارے پوری امت کو ایک کلمہ توحید اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی پر جمع ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپس میں اختلاف ہوتے ہوئے بھی، اعمال میں بھی اختلاف ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، ہم اس محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ان کا آپس میں اتنی بے تکلفی تھی۔ اللہ کے ولی آپ حیات الصحابہ پڑھیں، ساری باتیں سامنے آ جائے گی۔ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے۔ جو حضور نے اپنی زندگی میں جماعت بنائی خدا کے لیے، اس جماعت کی ہم تابعداری کریں تو ساری پوری امت متحد ہو جائے گی، اور شرک، بدعات، رسومات اور جو امت کو جس گند میں ہم نے پھینکا ہوا ہے اس امت، اس گند اور جو ہے نجاست سے امت نکل آئے، خالص دین کی طرف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب بھائیوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔